باب باب فی فضل العلم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن داود قال سمعت عاصم بن رجاء ابن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء جئتك من مدينة الرسول لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وأن الملائكة لتضع أجنحتها رزقا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والهيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن يورثوا العلم ومن أخذه أخذ بحظ وافر. اسے پیچھے ہماری تجارت اور اس سے متعلقہ عنوانات چل رہے تھے. ان کے ساتھ اگلا جو ایک باب ہے وہ کتاب القضاء ہے، جس کے اندر عدالتی فیصلوں کے متعلق ہے کہ فیصلہ جج کیسے کرے کیسے نہ کرے. وہ خود میں نے چھوڑا کیونکہ وہ عدالتوں سے متعلق ہے اور عوام الناس کو اس طرح کے مسائل کی اس وجہ سے بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کے اوپر ان کا عمل نہیں ہوتا، اور بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوتے. اس سے اگلا باب جو ہے وہ کتاب العلم ہے، جس میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے علم اور علم سے متعلقہ احادیث ذکر کی ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلے باب جو شروع ہو جائیں گے وہ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر کون سی حرام ہے. سب سے پہلی حدیث جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. کثیر ابن قیس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق، کہ میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فجاء رجل، ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا ابا الدرداء جئتک من مدینۃ الرسول، میں مدینۃ الرسول سے آپ کے پاس آیا، یعنی مدینہ منورہ سے لمبا سفر کر کے دمشق تک آپ کے پاس آیا ہوں، اور میرا آپ کے پاس آنے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، میں صرف ایک وجہ سے آیا ہوں کہ بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا چلا ہے کہ ایک حدیث ایسی ہے جو حدیث تو مجھے معلوم ہے لیکن وہ بندہ آج تک کوئی نہیں مجھے ملا جس نے یہ حدیث براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. اب یہ تابعی دمشق سے لے کر مدینہ منورہ تک کا جو مدینہ منورہ سے لے کر دمشق کا جو سفر کر رہے ہیں وہ صرف اس ایک نیت سے سفر کر رہے ہیں کہ حدیث تو مجھے معلوم ہے لیکن اب اس حدیث کی تصدیق کروانا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی آپ نے یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا نہیں سنی. یعنی ڈائریکٹ رسول اللہ سے سننے والا کو بندہ بھی میرے علم میں نہیں تھا، تو آپ کے پاس آیا ہوں. یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ من سلک طریقا یطلب فی علما، جو آدمی کسی بھی راستے پہ چلتا ہے اور اس راستے میں وہ علم حاصل کرنے کی نیت سے جاتا ہے، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتے ہیں، اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں. یعنی جو انسان علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، اس کا علم کے حصول کے لیے نکلنا یہ علم کے حصول کے لیے نکلنا اصل میں اس انسان کے لیے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْقًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ،
جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے فرشتے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں طالب علم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یا طالب علم کو راضی کرنے کے لیے، یا طالب علم کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم اس علم کے حاصل کرنے والے انسان کی سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ انسان اتنا افضل ہے کہ اس کے سامنے اپنے پر بچھا دیے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العالم، یہ وہ پوری حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے اس آدمی کو بتا رہے ہیں کہ ان العالم لیستغفر له من فی السماوات والارض والحیتان فی جوف الماء، جو انسان علم حاصل کر رہا ہوتا ہے اس انسان کے لیے آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہوتی ہیں، والارض، اور خشکی کے اوپر رہنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، والحیتان فی جوف الماء، اور پانی کے اندر جو کشتیاں ہیں، یہ مچھلیاں، حیتان فی جوف الماء، پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں یہ بھی اس انسان کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جو انسان علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے یا علم حاصل کرنے پہ لگ جاتا ہے، اس انسان کا مقام یہ ہے کہ آسمان کے فرشتے اور اسی طریقے سے زمین کے اوپر جتنے بھی انسان، مخلوقات، جتنی بھی چیزیں رہ رہی ہیں، چرند پرند درند کیڑے مکوڑے سارے کے سارے، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی رہنے والی جو مچھلیاں اور دیگر مخلوقات ہیں، یہ سارے کے سارے اس انسان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آپ روزانہ کی بنیاد پہ یہ حدیث کا پڑھنا اور یہ حدیث کا سننا اور یہ حدیث کا سمجھنا، یہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ آپ علم کے حاصل کرنے میں لگے ہوئے، حدیث کو سننے میں، حدیث کو سمجھنے میں، حدیث کو سیکھنے میں لگیں، تو یہ فضیلت، یہ ضروری نہیں کہ آپ پورا دن بیٹھ کے حاصل کریں تب اس کے اوپر ملے گا، روزانہ تھوڑی مقدار میں بھی جو علم کے حصول کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یہ فضیلت اس میں بھی ہے کہ اب آپ کا اعزاز یہ کہ آسمان کے فرشتے، زمین کی ساری مخلوقات، پانی کے اندر کی جتنی مخلوقات ہیں، یعنی خشکی تری کی ساری مخلوقات آپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی مغفرت کر۔ فرمایا ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا لیکن عبادت گزار وہ ہیں، عبادت وہ کرتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا۔ ان دونوں کے درمیان فرق کتنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے آسمان کی طرف دیکھو تو 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو اور اس کے ارد گرد ستارے ہوں، اور یہ جو ستارے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں اور یہ چاند بڑا نظر آ رہا ہے، تو یہ بڑا والا چاند یہ سمجھ لیں کہ جیسے وہ انسان ہے جس کے پاس علم موجود ہے، اور یہ جو ستارے ہیں یہ وہ ہیں جن کے پاس علم نہیں لیکن عبادت وہ پھر بھی کرتے ہیں۔ اور میں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ وراثت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ انبیاء کبھی اپنی جائیداد میں مال و دولت نہیں چھوڑ جاتے کہ یہ ان کے بعد تقسیم ہوگی۔ انبیاء کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے۔ انبیاء کا کام کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی لیے گیا کہ ان کو کتاب سکھائیں، کتاب کی تعلیم دیں۔ تو انبیاء کے بھیجنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو علم سکھانا، لوگوں تک علم پہنچانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی انبیاء کا جو علم ہے وہ انبیاء اپنا علم ان علماء کے حوالے کر جاتے ہیں، اور یہ انبیاء ان علماء سے، علماء جو ہیں، یہ علماء جو ہیں وہ انبیاء سے علم حاصل کر کے یہ آگے دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، وہی والا کام کر رہے ہوتے ہیں جو انبیاء کا کام ہے۔ اور میں فمن اخذ بحظ وافر، جس انسان نے اس کو حاصل کر لیا اس کو تو بہت بڑا ذخیرہ حاصل ہو گیا ہے، یعنی جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی کہ انبیاء والا علم حاصل کر لیا، وہ علم جو دنیا میں انبیاء پہنچانے کے لیے آئے تھے، وہ علم جو دنیا میں انبیاء سکھانے کے لیے آئے تھے، جو انسان اس علم کو حاصل کر لیتا ہے، اس انسان کے لیے سعادت اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس انسان نے بہت بڑا ذخیرہ اپنے پاس حاصل کر لیا ہے۔ تو یہ اس علم کے حاصل کرنے کی فضیلت ہے۔ تو یہ ان فضائل میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ بھی اگرچہ تھوڑا وقت بھی لگا رہے ہوں لیکن پھر بھی اس کے اوپر آپ کا یہ فضیلت اس کے اوپر آپ کو بھی حاصل ہو رہی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من رجل یسلک طریقا، کوئی بھی انسان کسی بھی راستے پہ نہیں چلتا، یطلب فیہ علما، جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر وہ انسان جو علم کے حاصل کرنے کے لیے لگ گیا، الا سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، مگر یہ کہ اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جنت کے جانے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن سب سے آسان ترین راستہ یہ علم ہے۔ جنت جانے کے بہت سارے راستے ہیں، آسان ترین راستہ یہ کہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اس میں ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 حدیثیں جو وہ ان کو زبانی یاد کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت بیان کی ہے کہ جو آدمی یہ 40 حدیثیں زبانی یاد کر لے یا محفوظ کرے، زبانی نہیں ہوتی تو محفوظ کرنے کی بات ہے وہاں پہ، زبانی یاد ہوگی تو اچھی بات، نہیں تو اپنے پاس لکھ لے یا لکھی ہوئی اپنے پاس محفوظ کر لے، جیسے کتاب کی شکل میں بھی انسان محفوظ، اور پھر ان کو آگے دوسرے انسانوں تک پہنچائے۔ اس انسان کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی کہ قیامت کے دن اس کا شمار بھی اللہ تعالیٰ اہل علم کے لوگوں کے اندر شمار کرے گا۔ فرمایا من ابطأ بعملہ لم یسرع بنسبہ، جس انسان کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا، اس انسان کا نسب اس کو آگے نہیں چلا لے جا سکے گا۔ یعنی ایک انسان ایسا ہے کہ نسب کے اعتبار سے اونچا ہے، خاندانی اعتبار سے بڑا، اس کا بڑا اونچا اعلیٰ خاندان ہے، لیکن یہ انسان عمل کے اعتبار سے اس درجے پہ نہیں ہے جس درجے پہ اس کو ہونا چاہیے، عمل کے اعتبار سے یہ کمزور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ یہ عمل کے اعتبار سے کمزور ہے، اس وجہ سے اس انسان کو نسب کے اعتبار سے کامیابی نہیں ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ فاطمہ کہیں غلط فہمی میں نہ رہ جانا کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، اگر قیامت کے دن تجھے تیرے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا گیا تو میں محمد تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ کائنات میں جتنی بھی شجرہ نسب ہیں ان میں اس شجرہ سے زیادہ افضل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اور اس گھرانے سے اور اس شخصیت سے اور اس ذات سے افضل کوئی ہو ہی نہیں، افضل تو دور کی بات، ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی غلط فہمی میں نہ رہ جانا کہ چلو میں پیغمبر کی بیٹی ہوں تو کہیں معاملہ خراب ہو گیا قیامت کے دن تو میری بخشش ہو جائے گی، اگر تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں پکڑ لیا گیا تو میں محمد تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، من ابطأ بعملہ لم یسرع بنسبہ، جس انسان کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس انسان کا نسب اس کو کبھی بھی آگے نہیں لے کے جا سکے گا۔ جی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔